فرانس کے بدنام زمانہ میگزین چارلی ہیبیڈو نے حضور نبی اکرم تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں مالک زمین و آسماں روح کن فکاں سید السادات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جاری کر دیے ہیں، اور ان کی اس مذموم حرکت نے امت مسلمہ کے دلوں کے اندر خنجر پیوست کر دیا ہے۔ اس تمام معاملے کے اوپر فرانس کے پرائم منسٹر نے جو بیان دیا وہ کسی زہر قاتل سے کم نہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت آمیز خاکے جاری کرنے والے میگزین کو پروٹیکشن دینے کا اعلان کیا ہے، اور ایسی بدبخت سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جس سے مسلمانوں کے دل پارا پارا ہو گئے۔ لہٰذا چارلی ہیبیڈو کے میگزین کے ساتھ ساتھ فرانس کا وہ پرائم منسٹر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت بڑی سری گستاخی کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ مذاق اس نبی کا اڑایا جا رہا ہے، یہ مذاق اس کامل ترین ہستی کا اڑایا جا رہا ہے، یہ مذاق مسلمانوں کے ہی نہیں انسانیت کے رہبر اور انسانیت کے محسن کا اڑایا جا رہا ہے کہ جس کے مذہب کے اندر کفار کے خداؤں کو بھی برا کہنے کی ممانعت ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، تم ان کو برا نہ کہو جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ بے علمی اور جہالت میں کہیں اللہ کو برا نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کفار کے بتوں کو برا کہنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ کہیں کفار اس کے جواب میں اپنی جہالت میں مسلمانوں کے خدا کو برا نہ کہیں۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے پیغمبروں کو اگر کوئی مسلمان دانستہ برا بلا کہے یا ان کا انکار کرے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، اگر کوئی ان نبیوں کی بارگاہ میں اہانت آمیز کلمات کہے، کوئی ایسا جملہ کہے جو ان کی شان کے خلاف ہو یا ان کی نبوت کا انکار کرے، تو وہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے نبی کی تعلیم، اس ہادی برحق کی تعلیم ہے، اس ہادی عالم کی تعلیم ہے کہ اپنے امتیوں کو وہ تو کفار کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرماتے ہیں، تو کجا انبیاء کرام علیہم السلام جن کو اللہ نے بہت شان عطا فرمائی ان کو برا بھلا کہنا؟ تو کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ، کیسے گمراہ ہیں وہ لوگ، کیسے نفس پرست ہیں وہ لوگ، اپنے نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں کیسے یرغمال ہو گئے، جو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں رہے کہ جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں تضحیک آمیز کلمات کہیں یا ان کا مذاق اڑائیں۔ دراصل یہ بات آج کی نہیں، چارلی ہیبیڈو کی بات نہیں، یہ آج کی بات نہیں۔ حقیقت میں اسلام جو دین حق ہے اور جس نے تمام دنیا کے اوپر جس کا غلبہ ہو کر رہنا ہے، اس دین حق کی دعوت ان کے دلوں میں
کانٹا بن کے چبھتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب اسلام دشمن عناصر نے یہ دیکھا کہ وہ صدیوں کی جنگوں کے باوجود، وہ سال ہا سال کی محنت کے باوجود، وہ جنگ کے میدانوں میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے باوجود انوں کو مٹا نہیں سکے، اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں کر سکے، لہٰذا اب انہوں نے ایک نئی حکمت عملی کو اپنایا۔ اور وہ حکمت عملی ان کی کیا تھی؟ کہ یورپ کے مذہبی پیشواؤں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک جھوٹے پروپیگنڈے کا آغاز کیا، اور یورپ میں بسنے والا ہر فرد اس مہم کا شکار ہوا، چاہے وہ وہاں کا بیوروکریٹ ہے، جرنلسٹ ہے، عوام ہے، خواص ہے، وہاں کا ہر فرد یورپ کے ان مذہبی پیشواؤں، نام نہاد پادریوں کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوا۔ وہ امیر ہو یا فقیر، بادشاہ ہو یا رعایا، ہر بندہ ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے میں آیا، اور انہوں نے اپنے دانشوروں، ماہرین علم نفسیات، مذہبی رہنماؤں، تاریخ دانوں، سیاست دانوں کو یہ ٹارگٹ دیے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے، اور انہوں نے یہ کافی حد تک وہ اپنی سوسائٹیز کے اندر اس چیز میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا مستشرقین نے اس پر بہت ریسرچ کی اور بہت کام کیا۔ ان کا انداز بیاں بظاہر بڑا دلکش ہوتا، لیکن سیرت کو بیان کرتے، تاریخ اسلام کو بیان کرتے، درمیان میں وہ کوئی ایک ایسا جملہ لکھ جاتے جس سے جو ریڈر ہے، جو قاری ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا۔ اس کے دل میں سیرت یا تاریخ اسلام پڑھنے کے بعد جو ہادی عالم کی محبت اجاگر ہونی چاہیے تھی، وہ محبت اجاگر نہ ہو پاتی، بلکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ کو جو ایک منظم کمپین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی نظر آتی ہے، یہ کوئی حادثاتی واقعات نہیں، یہ کوئی ایک کسی سر پھرے ایڈیٹر کا کام نہیں، یہ کسی ایک میگزین کی کارستانی نہیں، یہ ایک منظم کمپین ہے، یہ ایک منظم پروپیگنڈ ہے جس کو حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ جیسے میں نے فرانس کے پرائم منسٹر کا ذکر کیا کہ اس نے چارلی ایبیڈو کے میگزین کو اس نے پروٹیکشن دینے کی بات کی، اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ایک نتیجہ اس پروپیگنڈے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے نام نہاد لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اس عمل پر خاموش ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور گستاخ رسول کو سزا دلانا تو درکنار، اس کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اور اس کی درجنوں مثالیں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، اور مغربی نظریات سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے ہی عقیدے اور اسلام کے بنیادی احکامات میں بے جا مداخلت کرتے ہوئے ایک تفرقہ پیدا کر دیا، جبکہ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کہ تم میں سے کوئی مومن یعنی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ لہٰذا فرانس کے اس عمل کے اوپر یا پوری دنیا میں دیگر جن جگہوں کے اوپر ایسی مذموم حرکتیں ہو رہی ہیں، ایسے مذموم بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، ان کو پوری شدت کے ساتھ کنڈیمٹ کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، یہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ خاص ہو یا عام،
مقتدر حلقوں کی لائبلٹی یہ زیادہ بن گئی ہے کہ وہ اس چیز کو بہت اسٹرانگلی کنڈیمڈ کریں، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی وحدت یا مسلمانوں کی یونٹی اگر کسی چیز میں باقی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو، دے کے عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دشمن کامیاب ہو چلا، ورفعنا لکا ذکرک کی رفتوں والے ہادی عالم کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ تو اس رب کائنات نے فرمایا، لیکن تو یہ دیکھ کہ تو اس کی ناموس کی آواز کے لیے تو کہاں کھڑا ہے۔ آتش نمرود کے شعلے جب آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ذرہ، پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کو بجھانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اہل خرد نے مذاق اڑایا تھا، تب اہل عقل نے اپنی دانش بکھیری تھی، کیلکولیشن کے ماہر بول اٹھے تھے، تیرے ایک قطرے سے یہ میلوں پھیلی آگ کیوں کر بجھ سکے گی۔ تو وہ چڑیا جو اہل محبت کی سرخیل ثابت ہوئی، اس کا جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور آب زر سے لکھا گیا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے اس ایک قطرے سے نمرود کی آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میرا نام ابراہیم سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، میرا نام لکھ دیا جائے گا اس فہرست کے اندر کہ جو ایک نبی اللہ کے خلاف بھڑکائی جانے والی آگ کو بجھانے کے لیے نکلے، ان لوگوں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے گا۔ تو یہ مت سوچیں کہ میں انفرادی طور پہ کیا کر سکتا ہوں۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، محی السنہ شیخ محمد محسن منور یوسفی، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی کیپیسٹیز کے اندر جو جہاں اسی لیول کے اوپر وہ بھرپور احتجاج کرے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ احتجاج کرے، اگر کوئی پریکٹیکل گراؤنڈز کے اندر کام کر سکتا ہے تو وہ پریکٹیکل گراؤنڈز کے اندر کام کرے۔ یہ وقت ہے، جو میں نے شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ویسے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اصول و ضوابط، لا اینڈ آرڈر اور ان تمام چیزوں کو یہ یورپ نے ایک ڈھکوسلے کے طور پہ سامنے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یورپ جن 10 انسانی حقوق کے اصولوں پر کھڑا ہے، اور پہلے لوگوں کو وہ اپنے مذہبی شاعر کی توہین پر، اپنے لاز کی توہین پر سزائیں دیتا رہا، اور آج جب مسلمانوں کے مقدسات کی منظم توہین کی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے، یہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہ کون سی فریڈم آف سپیچ ہے؟ یورپ کی فریڈم آف سپیچ کی یہ دوہری پالیسی کی اس سے بڑھ کر زندہ مثال کیا ہوگی کہ اگر کوئی کوئن کو برا بھلا کہتا ہے تو کرمنل افینس آرٹیکل 490 491 کے تحت اسے 2 سال کی قید میں دھر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایل جی بی ٹیز کے بارے میں بیان دے، کوئی بات کرے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھے، ٹرانسجینڈرز کو، لیسبینز کو، گیز کو، تو اسے انسانی حقوق کی دل آزاری کے بہانے سزائیں دی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف کم و بیش 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کے اندر
پیغمبر اسلام کی توہین کر کے جو خنجر اتارا جا رہا ہے، یہ کون سی فریڈم آف سپیچ ہے؟ مجھے جواب دیجئے، یہ کون سا اظہار رائے کا معیار ہے؟ ان بدبختوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے اور ان کی پروٹیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یورپ جو جانوروں کے بھی حقوق کا علمبردار بنتا ہے، جب مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کر کے اربوں انسانوں کو چند بدبخت تکلیف دیتے ہیں تو ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی دوہری پالیسیز ہیں؟ یہ کون سی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کی، اظہار رائے کے یہ کون سے دوہرے معیارات ہیں؟ میں الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی درگاہ محسنیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے التجا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کے اندر دنیا میں جو جس جگہ پر ہے، اور اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق آپسی اختلافات کو بھلا دیں، بھول جائیں کچھ وقت کے لیے کہ کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے، کون سنی ہے۔ جب 1.5 ارب مسلمان فرانس کا بائیکاٹ کریں گے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور اس کی مثالیں ماضی کے اندر موجود ہیں۔ بریگزٹ میں کسٹم، ٹیرف اور کرونا کی وجہ سے فرانس کی معیشت آلریڈی بہت خراب ہے۔ کیا مسلمان اس وقت کو بھول گئے جب ڈنمارک کی ڈیری پروڈکٹس میں سے صرف ایک پروڈکٹ کا بین کیا گیا، اس کو بین کیا گیا تو اس کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا؟ تب ڈنمارک کو ہوش آیا۔ لہٰذا میری تمام مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مؤدبانہ، عاجزانہ، انکسارانہ التجا ہے کہ اگر یورپی یونین بنا سکتا ہے تو مسلم یونین کیوں نہیں بنا سکتے؟ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مسلم امت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے جواب دیا، اگر گستاخ زندہ ہو تو امت کو مر جانا چاہیے۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد فرماتے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور محبت کی دنیا میں فرضوں کا فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔